बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे दोस्तों, आज मैं अर्ज़ करूँगा हल्दी से इलाज। क्या ये अच्छा ज़माना था जब हमारी माएँ, दादियाँ और नानियाँ दुनिया के डॉक्टरों से सबसे बड़ी डॉक्टर, जब वो खाना किसी ढंग का हंडी या सालन जब वो किसी ढंग का पकाती थी तो ये बीमारियों का सैलाब नहीं था। जब हमारी माँ आलू, गोभी, माश की दाल, चावल पकाती थी तो उसके अंदर बादी बिल्कुल नहीं थी। वो क्या था, बावर्ची खाने के अंदर दो चीज़ें ज़रूर होती थी, एक हल्दी और दूसरा हींग। हींग का छोटा सा टुकड़ा लिया, चिमटे से पकड़ के जलाया और मसाला बनाते वक्त उसमें डाल दिया। फिर ये जो बादी थी दालों के अंदर और गोभी के अंदर और चावल के अंदर और आलू के अंदर, वह सारी की सारी ख़त्म हो जाती थी। गुर्बत का ज़माना और सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल और बादी का नाम और निशा कोई नहीं था। 21वीं सदी के बच्चे और बच्चियां, जिन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ना हल्दी अच्छी लगती है ना हींग। बस पिज़्ज़ा, बर्गर है, शवारमा है, टिक्का है, कबाब है, आइसक्रीम है। तो आप देखोगे कि वो डोल की तरह फूले हुए हैं, चंद कदम चल नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते और बादी से पेट भरा होता है। बहरहाल हल्दी जो है ये पिसी पिसाई, इसके अंदर जब आपकी सेहत के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसको महफूज रखने के लिए स्प्रे किया जाता है। बहुत ख़तरनाक किस्म के केमिकल के भी लगाए जाते हैं। हल्दी के अंदर ईंटें भी कूट के डाली जाती हैं। आप हल्दी बाज़ार से गांठें ले लें और उसे धोकर साफ करके उसे खुश्क करके, अगर खुद पीस नहीं सकते तो पिसवा लें। ये आपके घर के अंदर मौजूद है। और इस ज़माने के अंदर है जो लोग भी पान, नस्वार, सिगरेट, गुटखा का इस्तेमाल करते हैं, आप देखोगे कि उनका मुंह पूरा नहीं खुलता। ज़बान के अंदर, गले के अंदर, हलक के अंदर या सोजश होगी या ज़ख्म हो जाएंगे। तो आप ज़बान के, हलक के, गले के सोजश और ज़ख्मों के लिए एक सेर पानी के अंदर 1 तोला हल्दी बारीक वाली डाल के उसे गर्म करें, उबालें, और जब वो उबल जाए तो फिर उसे ठंडा करके आप उससे गुरारे करें दिन में 2-3 दफ़ा।
انشاءاللہ العزیز آپ کی زبان، منہ اور حلق اور گلا یہ روز بروز ٹھیک ہوتا جائے گا، کھلتا جائے گا۔ یہ نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے بھی ایک بہت زبردست دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکیموں اور اطباء نے یہ لکھا ہے کہ اگر گلا خراب ہو جائے نزلہ، زکام اور کھانسی کی وجہ سے، اور یہ ویسے ہی نہیں کہہ دیا، بہت بڑے تجربات اور مشاہدات کے بعد یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بہتے ہوئے گلے میں اور بہتے ہوئے نزلہ میں جب آپ ہلدی کا استعمال کریں گے تو وہ کھانسی کا بڑھنا رک جائے گا۔ چائے والا آدھا چمچ آپ نے گھر کے اندر جو ہلدی تیار کی ہے وہ لے کے صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، اور یہی چیز دمہ کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں زہریلے، کتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، مکھی ہے، شہد والی مکھی، اس نے ڈنک لیا، کاٹ لیا، تو اس کے لیے آپ ہلدی کا استعمال کریں، اس کا لیپ بھی کریں اور اسے پانی کے ساتھ استعمال بھی کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں بزرگ حضرات ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، اور جن لوگوں کا بیٹھنے کا کام ہے، چلنے پھرنے کا کام نہیں ہے، آپ دیکھو گے کہ ان کے پیٹ کے اندر ہوا رک جاتی ہے۔ جب ہوا کا اخراج نہیں ہوتا، نہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایک ماشا ہلدی پیسی ہوئی اور ایک ماشا جو ہے سیندا نمک، کالا نمک، آپ گرم پانی کے ساتھ اسے استعمال کر لیں، تو آپ دیکھو گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہوا کا اخراج شروع ہو جائے گا، اور کچھ دن لگاتار گرم پانی کے ساتھ اگر آپ نے ہلدی کا استعمال کیا تو پھر آپ کو قبض بھی نہیں ہوگی، پیٹ صاف ہو جائے گا، اور ہاضمہ کی جو کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو چنبل ہے، ددر ہے، آپ اس کے لیے یہ جو باریک پسی ہوئی ہلدی آپ نے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، آپ روزانہ چائے والا چمچ، ٹی سپون، ہاف، آدھا، یہ کھائیں بھی، اور پانی کے اندر گاڑھا سا لیپ بنا کے چنبل کی جگہ، ددر کی جگہ آپ وہ لیپ کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز چنبل کے اندر بہت جلدی فرق پڑ جائے گا۔ کچھ لوگوں کے گلے بڑھ جاتے ہیں، جنہیں گلوٹ بھی کہا جاتا ہے، کنٹھ مالا بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہلدی زبردست ہے۔ آپ ہلدی کو باریک پیس کے کھائیں بھی، اور اسے پانی کے اندر جب وہ گھس کر لیپ بنا کے کانٹھ مالا پہ لگا کے اوپر پٹی باندھ دیں، کوئی عام سا کپڑا باندھ دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہے کانٹھ مالا، گلوٹ، گلے کا بڑھنا جب وہ رک جائے گا، اور کچھ عرصہ استعمال کرنے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بے ضرر سی چیزیں جن میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے باورچی خانے میں موجود ہے، آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔
سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری اصلاح افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔